نماز کو اس کے آخری وقت میں پڑھا. مثلا سمجھاؤں، 12:30 بجے مثال کے طور پر ظہر کا ٹائم شروع ہو گیا اور 4:30 بجے تک رہنا ہے. سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. تو حضور نے 4:15 بجے ظہر پڑھی. کتنے بجے؟ 4:30 بجے وقت ختم ہو گیا، ساتھ ہی عصر کا وقت شروع ہوگا. تو ظہر پڑھی اس کے آخری وقت میں، عصر پڑھی پہلے وقت میں. تو دونوں نمازیں بظاہر ملی ہوئی نمازیں نظر آئیں، مگر اپنے اپنے وقت میں پڑھی گئیں. سمجھ آئی؟ یہ لوگ 12:30 بجے دونوں پڑھ لیتے ہیں. 2 فرض انہوں نے پڑھے ظہر کے اور اس کے ساتھ 2 عصر کے پڑھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کیا ہمیں اس کے مطابق کرنا ہے، ورنہ ظہر اپنے وقت پہ پڑھو، عصر اپنے وقت پہ اپنے خیمے میں پڑھو. زیادہ کام اس دن ہے توبہ اور دعا. کیا کام ہے؟ توبہ اور ایک تو توبہ کرے، دوسرا دعا کرے سب کے لیے. وہ دعا کی قبولیت کا دن ہے. سب کی جائز نیک دعائیں قبول ہوتی ہیں. چنانچہ متعدد واقعات کتابوں میں ہیں. کوئی ایک نیک شامل ہو اس کے تو فعل سب کی قبول ہو جاتی ہیں. تو اللہ تعالی سب کو حج بیت اللہ نصیب فرمائے اور سب کی نیک دعائیں مقبول فرمائے. وہاں آپ نے سارا دن گزارنا ہے. اکثر لوگ روزہ رکھتے ہیں. اس دن لوگ خیرات بھی بہت کرتے ہیں. کوئی پانی پلا رہا ہے، کوئی کھانے کھلا رہا ہے، کیونکہ اس دن ثواب بہت زیادہ ہے. تو جس کو اللہ نے توفیق دی ہے دوسروں کو سہولتیں پہنچا رہا ہے.